ایک صحابی سے جو ہے لیٹسٹ صحابی سے جو آخری صحابی بھی ہو اس تک بھی آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ کسی صحابی نے جو ہے وہ بھینس کی کٹے کی قربانی کی ہو. تو جب نہیں کی، قرون اولا کے اندر نہیں تھی، خیر القرون جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں نہیں تھی، تو بعد میں ہوگی تو وہ بدعت ہوگی، دین کے اندر اضافہ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھینس کی قربانی کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے. بھینس کی قربانی اجماع امت سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور استدلالات جو علماء کے وہ بھی آپ کے سامنے میں کچھ عرض کروں گا. سب سے پہلے میں حدیث آپ اس کے پر پیش کروں گا. مسند الفردوس اس کی جلد 2 ہے اور حدیث نمبر 2650 ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان لکھا ہے: الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیۃ. یعنی جاموس جو کہ گائے کی بھینس کی عربی ہے، جس کا معنی ہے کہ اس کی ترجمہ یہ ہے کہ بھینس 7 کی طرف سے جائز ہے. یعنی 7 لوگ اگر بھینس کے اندر شریک ہو جائیں تو وہ قربانی ہو جاتی ہے. دوسری جو حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر لکھا ہے حدیث، اس کا باب من قال فیما دون 30 من البقر زکوۃ. یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 30 سے کم اگر گائے ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ ایک بحث علمی. لیکن اب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ میں صدقات قبیل ایک جگہ کا نام تھا، وہاں میں صدقات پر حاکم مقرر ہوا، صدقات اکٹھے کرنے پر. اب بات چلتے چلتے وہ سارے مسائل بیان کرتے، آخر میں فرماتے ہیں والجوامیس تعد فی الصدقۃ کالاباقیر، کہ جوامیس یہ جاموس کی جمع ہے. اس کا معنی ہے کہ بھینسیں بھی صدقات کے اندر گایوں کی طرح ہیں. اباقیر بقرہ کی جمع ہے، جوامیس جاموس کی جمع ہے، پلورل ہے یہ. تو یہ حدیث کی دوسری کتاب ہے. اسی کا میں ایک تیسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے. حیرت کی بات یہ جو چھپی ہے اس میں یہ قول موجود نہیں ہے، لیکن اسلام ون ایب کے اندر اور میں یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ان سے مروی ہے، اور اس کا نمبر ہے 10,848. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس بھی گائے کے مرتبہ میں. یعنی 2 حوالے میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جس میں بھینس کو گائے کی طرح شمار کیا، اور ایک میں نے آپ کے سامنے مسند الفردوس کا حوالہ پیش کیا جس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فتویٰ ہے کہ بھینس بھی گائے کی طرح ہے. اب اس پر اجماع امت پر سب سے پہلا حوالہ میں پیش کروں گا فقہ المذاہب الاربعہ، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے. اس پہ صراحتاً لکھا ہے ولا تصح الاضحیۃ بغیر النعم. نعم جن کو کہا جاتا ہے یعنی جو انعام جس کی جمع ہے، جو نعم کے اندر جانور شامل ہیں صرف ان کی قربانی جائز ہے. اور کون ہے؟ من بیانیہ کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو من البقری من الابل والبقر والجاموس والغنم. وہ کون کون ہیں؟ اونٹ ہیں، گائے، بھینس اور بکری. یہ تمام میں سے انہوں نے جاموس کو بھی شامل کیا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. جو اس کا اختلاف مذکور ہوتا ہے اس کو خط کے نیچے لکھتے ہیں، نیچے کے حاشیے میں لکھتے ہیں. تو لہذا اس پر اجماع امت ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ گائے کی قسم میں سے بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہے. کتاب الاضحیہ، یہ دیکھیں کتاب الاضحیہ اشیاۃ اللمعات جلد 1، اس کے اندر شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 649 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں مورب جاموس بسین محملہ، یعنی بغیر نقطوں کے سین ہے. کہتے ہیں کہ گاؤ میش، اس کو گاؤ میش است، نوع از بقر است و جائز است. یہ نوع بقر ہے یعنی گائے کی قسم ہے اور جائز ہے. اسی طرح آپ موجب البسیط، موجب الوسیط جس لغت کو اٹھائیں گے، جاموس کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے وہ کہیں گے نوع من البقر. اس سے آگے چلیں تو یہ نزول الابرار ہے، وحید الزمان، یہ بھابیوں کا بڑا عالم ہے. اس کی یہ نزول الابرار کا تیسرا حصے کا صفحہ نمبر 95 ہے. اس کے اندر لکھا ہے وَصَحِيحُ أَنَّ هَذَا الْأَخِيرَ لِلْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ کتاب الاضحیہ میں، کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بقر اور جاموس دونوں کے بارے میں، یعنی مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس کو گائے کی قسم میں سے شمار کر کے اس کی قربانی کو جائز لکھا ہے، اوپر کتاب الاضحیہ ہے. تو لہذا اس وجہ سے تمام کے نزدیک چند سالوں پہلے یہ جائز تھا، یعنی سب کہتے تھے قربانی ایک گائے کی بھی جائز. اب میں آپ کے سامنے کچھ بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ کے جو انہوں نے تراجم کیے ہیں اس کا حوالہ دوں گا. صحیح بخاری
کی حدیث نمبر 1688 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1688 ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تمتع میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کی قربانی واجب ہے، یا کسی قربانی اونٹ یا گائے یا بھینس میں شریک ہو جائے. یہ آپ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ لگا دیا جائے گا. یہ اسلام ون ایپ سے یہ وہابیوں نے ترجمے کیے ہیں، یہ دیوبندی ترجمے کیے ہیں، بریلوی کا ترجمہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. اگر سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2797 اس کی وضاحت میں مسنہ وہ جانور جس کے دودھ کے دان ٹوٹ چکے ہوں. یہ اونٹ میں عموماً اس وقت ہوتا ہے جب 5 برس پورے کر کے چھٹے میں داخل ہو گیا ہو. گائے بیل بھینس جب وہ 2 برس کے پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو جائیں. بکری بھیڑ میں جب 1 برس پورا کر کے دوسرے میں شامل ہو جائے. یعنی ان تمام کی قربانی جائز ہے. اسی طرح ایک اور حوالہ سنن ابو داؤد 8796 نمبر حدیث میں ہے. حنفی مذہب میں بھینس کی قربانی جائز اور دوسرے فقہا کے یہاں بھی اس کی قربانی اس بنا پر جائز کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3191 کا اسلام ون میں جو اس کی وضاحت لکھی مسنہ، وہ سیم وضاحت وہی ہے جو ابو داؤد کی پہلی میں نے بیان کی ہے. یعنی ان کو بھینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. بھینس اہل عرب کے نزدیک گایا ہے. یہ معارف الحدیث دیوبندیوں کی کتاب ہے، مشکات کی شرح ہے. بھینس اہل عرب کے نزدیک گویا گائے ہی کی ایک قسم ہے. تو اس پر پتہ چلا کہ اس پر تمام امت کا ایک وقت تک اجماع تھا کہ بھینس گائے کی قسم ہے اور اس کی قربانی جائز ہے. یہ نئے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں، فتاوی عالمگیری، ہدایہ، یہ سب جو حنفی کی کتابیں اس میں تو لکھا ہے کہ جاموس نوع من البقر، لیکن ان کے اپنے حوالے بھی اس پر موجود ہیں. فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظیریہ، ان کے بڑے بڑوں کے حوالے موجود ہیں. میں نے صرف ایک پر اتفاق کیا ہے، نزول الابرار. سب اس قربانی کو جائز کہتے تھے، لیکن آج ان کی کچھ پونگ اور نئی نسل پیدا ہوئی ہے جس کو ان قربانی کو بلا وجہ ناجائز کہہ رہی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.